الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. احباب محترم، ویسے تو ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو 14 جمادی الثانیہ کو حجت الاسلام ابو حامد امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے، تو ہم نے سوچا کہ ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دی جائیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیو جنریشن ہے، جو ہماری نئی نسل ہے، اس کو اپنے اسلاف کا تعارف ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا جب ہم نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاعر مشرق عاشق رسول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے حوالے سے جب گفتگو کی تھی، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ 4 شخصیات ایسی ہیں امت مسلمہ کے علماء میں، ائمہ میں، تو جس پر ویسٹرن ورلڈ یعنی مغربی دنیا نے بہت تحقیق کی ہے، بہت ریسرچ کی ہے، اور ان پر وہ آج بھی ریسرچ کرتے ہیں، ان کی سبان عمری جانتے ہیں، چونکہ علمی میدان میں انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے. تو اب چونکہ فی زمانہ جو مسلم ورلڈ ہے، یعنی اسلامی جو دنیا ہے، اس میں بہت کم علمی شغف لوگ رکھتے ہیں، اسی وجہ سے یہ امت ایک طریقے سے زوال کا شکار ہے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان 4 شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کے حوالے سے آج بھی مغربی دنیا آج بھی ان کے حوالے سے پروگرامز کرتی ہے، ان کا یوم مناتی ہے. مسلمان ہونے کے بعد یعنی مسلمانوں کو شاید ان کو اتنا معلوم نہ ہو، جیسے ابھی ہم نے آپ کو کہا کہ بھئی 14 جمادی الثانیہ ان کا یوم وصال ہے، لیکن مغرب جو ہے، مغرب چونکہ 18 دسمبر سن 1111 کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، تو ظاہر ہے وہ سن عیسوی کے اعتبار سے چلتے ہیں، تو اس لیے وہ پھر دسمبر میں، یہ تو اتفاق ہے کیونکہ یہ تو مہینے قمری مہینوں کے حساب سے شمسی مہینے ہیں، یعنی انگریزی مہینے جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر عیسوی اعتبار سے، شمسی مہینوں کے اعتبار سے دسمبر میں ان کا یوم باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس میں ڈاکومنٹری آتی ہے، پروگرامز ہوتے ہیں.
چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی طور پر بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے فلسفی تھے، یونانی فلسفے کے تاروں کو بخیر دیے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد جتنے، چاہے وہ گویٹے ہو، پاسکل ہو، مارٹن ہو، یہ جتنے انگریز اور فرانسیسی فلاسفر جتنے بھی گزرے، انہوں نے جو کچھ لکھا، جیسے آج کل کاپی پیسٹ کا دور ہے نا، مطلب ایک مواد اٹھایا انٹرنیٹ سے لکھا ہوا کسی کا، وہ اٹھا لیا اور جناب اسی پر اپنی تھیسس بنا لی، ٹھیک ہے، یعنی اپنا تحقیقی مقالہ لکھ دیا، دوسرے کا لکھا ہوا دوسرے کا، بس اس کو وہاں سے اٹھایا اور کاپی پیسٹ کر کے آگے پیش کر دیا، ٹھیک ہے، اور اسی پر بعض لوگوں کو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی مل جاتی ہے، بعد میں جب اعتراض ہوتے ہیں پھر وہ ڈگریاں مطلب جعلی قرار دے دی جاتی ہیں، پھر اس کو جو ایچ ای سی ہے وہ اس کو واپس رد کر دیتا ہے۔ خیر، تو اس کے بعد جتنے فلسفی بڑے بڑے، جیسے میں نے پاسکل کی بات کی، یہ فرانسیسی فلاسفر ہے، اس نے کچھ چیزیں، تو جتنی جزئیات فلسفے کی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس نے بالکل ڈیٹو ایسے ہی کر کے لکھ دیا۔ تو یہ اتنی بڑی عبقری قسم کی شخصیت ہے۔ جب ابتدا میں یہ فلسفی تھے، لیکن جب یہ پلٹے، یعنی ان کی، جیسے ہم اقبال کے بارے میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ زندگی کی فیزز ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں، ظاہر ہے اب بشر حافی کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جناب، وہ شروع میں معاذ اللہ ایک شراب پینے والے شرابی، لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نام کے احترام پر اللہ نے ان کی پوری زندگی ہی تبدیل کر دی۔ اس طرح حضرت ابراہیم ابن ادم، یہ بلخ کے سلطان تھے، بس ایک واقعہ جو ہے وہ درپیش آیا، انہوں نے تاج و تخت کو لات مار دی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شاہ سمنا تھے، لیکن جب اللہ کی لو لگی تو آپ نے تخت و تاج کو لات مار دی اور روحانیت کی طرف راغب ہو گئے۔ اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ڈاکو تھے، بہت بڑے، دہشت تھی آپ کے نام کی، لیکن ایک قرآنی آیت سنی، بس زندگی میں انقلاب آ گیا، اور ڈاکہ زنی چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ایسے واصل ہو گئے کہ بہت بڑے ولی اللہ بن گئے۔ حضرت شیخ حبیب اجمی، بہت بڑے سود خور، سود کا کاروبار کرنے والے، اللہ نے توفیق دی، ایسے توبہ کی کہ پھر ولی اللہ بن گئے۔ تو بالکل اسی طرح حضرت ابو حامد حجت الاسلام محمد الغزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بھی فلسفہ کرتے 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 زندگی کا ایک ایسا فیز آیا کہ آپ نے پھر فلسفے کو چھوڑ دیا، اور آپ نے فلسفے میں بھی جو کچھ لکھا، ابن رشد جیسا، یہ تقریباً یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں، یہ 450 ہجری میں پیدا ہوئے، حضور غوث الاعظم کی ولادت 470 ہجری کی ہے، یعنی 20 سال پہلے امام غزالی پیدا ہوئے۔ اب یہ صرف علم کا دورہ دیکھیں، یہ تھا مسلمانوں میں علم کا شغف تھا، تو اسی وہی زمانہ ابن رشد کا ہے۔ ابن رشد عمر میں بڑے تھے اور بہت بڑے فلسفی، لیکن جب فلسفے پر کتابیں امام غزالی نے جو نکات پیش کیے، جو گفتگو کی، جو کتابیں لکھی، تو کہتے ہیں کہ ابن رشد جیسا کوئی ہمالیہ فلسفے کا، امام فخر الدین رازی، ان جیسے بڑے بڑے فلاسفی، کہتے ہیں امام غزالی کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے، اتنی بڑی شخصیت تھی حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اور آپ دیکھیں، ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 450 ہجری کی، اور 505 میں آپ کا وصال ہو گیا۔ جس طرح ہم نے آپ کو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عرض کیا تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ، یہ 50 سال سے کم عمروں میں دیکھو کتنے کتنے مرتبے پا گئے، اور ہم زندگیاں گزار دیتے ہیں ایسی لایانی سلسلوں میں، اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا دین کا۔ تو اس زمانے میں یعنی 505 میں
اور انہوں نے اتنی ساری کتابیں لکھ دی امام غزالی. یعنی یہ تحافت الفلاسفہ، یہ فلسفے کی ان کی ابتدائی کتاب تھی، بڑی زبردست. آج بھی فلسفے کے میدان میں یہ بہت بنیادی اثاثہ رکھتی ہے، بنیادی اساس ہے تحافت الفلاسفہ. یہ امام غزالی کی فلسفے پر ابتدائی کتاب ہے. اب میں نے جیسے جو مستشرقین ہیں، جو ویسٹرن جو اسکالرز ہیں، جو فلاسفر ہیں، وہ سب اسی تحافت الفلاسفہ سے سب کچھ لیتے ہیں. تو تحافت الفلاسفہ سے فلسفے کا سفر شروع کرنے والا، اور پھر المنقذ من الضلال تک. المنقذ من الضلال اس کا مطلب ہے کہ گمراہی سے نجات کی طرف آ جانے والا، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والا. یہ کتاب پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. منہاج العابدین، مکاشفت القلوب، کیمیاء سعادت. یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احیاء علوم الدین یا احیاء علوم فی الدین بڑی زبردست کتاب ہے. جیسے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے متعلق جیسے حضرت نظام پاک محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو تو وہ کشف المحجوب کو اپنا پیر بنا لے تو اس کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہوگا. اسی طرح امام غزالی کے زمانے کے بڑے بڑے بزرگ اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ہدایت دینے والا، کوئی رہنما، کوئی ہادی نہ ملے تو کہا کہ وہ منہاج العابدین یا احیاء علوم الدین کو اپنا رہنما اور ہادی بنا لے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. حضرت شیخ زین الدین وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر قرآن مجید فرقان حمید کی عبارات اگر مٹ جاتی ہیں معاذ اللہ، تو کہا کہ اگر احیاء علوم الدین میرے پاس ہو تو جتنے علوم مٹ گئے ہیں میں اس احیاء علوم الدین کو دیکھ کر تمام علوم کو پھر سے زندہ کر دوں گا. اتنے زبردست عالم حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا، جب یہ روحانیت اور تصوف کی طرف آئے، جب تک یہ فلسفے میں الجھے رہے، فلسفے پر کام کرتے رہے، روحانیت کی طرف، تصوف کی طرف نہیں آتے. اب دیکھیں کہ جب انسان میں گزشتہ جمعۃ المبارک کو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، کہ کتنے خسارے کی تجارت کی کہ ان منافقین نے، یعنی دنیا، دین کے بدلے دنیا خرید لی. یہ کیا سودا ہے، یہ کیا تجارت ہے، یہ کیا بزنس ہے، یہ کیا کاروبار ہے؟ اس میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے. اب حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ اس وقت جب روحانیت کی طرف نہیں آتے، کہتے ہیں 500 دینار کا لباس پہنتے تھے. 500 دینار، اور دینار سونے کے سکے کو، گولڈن کوئن، سونے کے سکے کو کہتے ہیں. 500 دینار کا لباس پہنتے تھے، اور عربی النسل، اعلیٰ عربی النسل گھوڑے پر سواری کیا کرتے تھے. یہ اس وقت تھا جب فلسفے کی طرف رغبت رکھتے تھے تو دنیا ان پر غالب تھی. تو پھر ایک مستشرق آیا، ملحد، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. جب تک امام غزالی جو ہیں وہ روحانیت اور تصوف کی طرف آ چکے تھے، تو جب وہ آیا اس نے دیکھا، اب تبدیلی دیکھیں کہ پہلے 500 دینار کا لباس اور عربی النسل گھوڑا، اور جب وہ مستشرق اور ملحد وہ ملنے کے لیے جب آیا، اس نے کہا کہ میں نے بڑا شہرہ سنا ہے آپ کا، اور یہ آپ نے کیا حال بنایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اس وقت وہ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ 15 درہم کا تھا. 15 درہم یعنی چاندی کے سکے، 15 درہم، اور سواری کوئی نہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں تو آپ سے ملاقات کا مشتاق. تو کہا کہ میرے سے ملاقات سے زیادہ جو تمہاری ڈیوٹی ہے، جو تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں وہ ذمہ داری، وہ کسی کا ملازم کا کہا، تمہیں وہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی جو تم پر فرض ہے. میری زیارت تم پر فرض نہیں ہے. اس نے یہ بات سنی تو وہ جب آپ کے حجرے سے باہر آیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. علامہ اقبال
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اسی لیے کہتے ہیں دیکھیں پھر یہ اثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم تو آپ کے سامنے بارہا کہتے ہیں کہ دیکھیے آج کل کتنے درس ہوتے ہیں، کتنے اجتماعات ہوتے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنی مذہبی گیدرنگز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں رہی۔ اقبال نے کہا، اسی لیے اقبال بھی امام غزالی سے متاثر تھے، تو انہوں نے کہا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ تو وہ دنیا سے پھر دین کی طرف رجعت کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادم کو صرف ایک آنے والے سائل نے، گداگر نے، بھکاری نے اندر آ کر محل میں دائیں بائیں دیکھنے لگا، تو ابراہیم ابن ادم جو بلخ کے سلطان تھے، تخت شاہی پر بیٹھے تھے، اور اس گداگر، اس بھکاری، اس درویش، اس فقیر کو دیکھ کر جو دائیں بائیں دیکھتا تھا، اس سے ابراہیم ابن ادم نے کہا کہ بھئی کہاں تم چلے آ رہے ہو، کہاں گھسے چلے آ رہے ہو، تم کون ہو؟ کہا کہ میں تو مسافر ہوں، تو میں اس سرائے خانے میں، اس مسافر خانے میں داخل ہو گیا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ کس سے بات کروں کہ مجھے اس مسافر خانے میں کوئی کمرہ مل جائے۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا، ہم نے کہا یہ اتنا بڑا محل، یہ تام جھام، یہ میرے درباری، یہ میرے وزراء، یہ سب بیٹھے ہوئے کرسیاں لگائے، میں تخت شاہی پر بیٹھا ہوا سلطان تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ میرے سر کا تاج، یہ میرا شاہی لباس، اور تم کہہ رہے ہو یہ مسافر خانہ ہے، میں سرائے خانے میں آیا ہوں، کمرہ تلاش کر رہا ہوں، تمہارا دماغ صحیح ہے، تم پاگل ہو؟ اس نے کہا اچھا تو یہ مسافر خانہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں، تو اس سے پہلے جس تخت پر تم آج بیٹھے ہو اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا کہ میرے ابا، میرے والد ادم وہ سلطان تھے، اس سے پہلے کہا وہ کہاں ہیں؟ کہا مر گئے قبرستان میں، اس سے پہلے کہا کہ ان کے والد یعنی میرے دادا، کہا اس سے پہلے کہا ان کے والد میرے پردادا، اسی طرح آگے، تو کہا کہ آج وہ کہاں ہیں؟ کہا سب قبرستان میں ہیں، تو کہا بھی تم جب مر جاؤ گے یا تم نے کوئی آب حیات پی رکھی ہے؟ نہیں میں بھی مر جاؤں گا، تو تم کہاں جاؤ گے؟ قبرستان، تو تمہارے بعد کون ہوگا؟ تو بھی کہا کہ میرا بیٹا، کہا کہ وہ بھی مرے گا یا نہیں؟ ہاں مرے گا، تو اس کے بعد کون ہوگا؟ تو کہا کہ یعنی میرا پوتا، اس کا بیٹا، تو کہا مسافر خانے میں بھی یہی لگا رہتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے۔ ہم نے اس دنیا کو کیا کچھ سمجھ لیا، یہ بلخ کے تخت پر بیٹھنے والے جو ان کی اپنی کرسی تھی، اور آج کل کے حکمران تو بھیک کے ووٹوں سے آ کر حکمران بن جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ حکمران، حالانکہ ہر چند سال کے بعد اگلا بدل جاتا ہے، لیکن وہ گزرے ہوئے سے کوئی عبرت حاصل نہیں کر سکتا، نہیں کرتا۔ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی جیل میں چلا گیا، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، لیکن عبرت قرآن بار بار کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اسی لیے قرآن کہتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، سیر کرو نا زمین کی تو دیکھو مجرموں کا ہم نے کیا حال کیا، سیر کرو زمین کی، زمین میں پھرو، دیکھو کہ ہمیں جھٹلانے والے، جو دین کو جھٹلانے والے تھے، ان کا ہم نے کیا انجام کر دیا، زمین پر فساد کرنے والوں کا ہم نے کیا انجام کر دیا، ذرا پھرو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل بصیرت، اے آنکھیں رکھنے والوں، عبرت کرو ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر۔ تو ابراہیم ابن ادم کو تو صرف ایک جملے نے صرف اتنا ہی کہا کہ یہ مسافر خانوں میں بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، تو بس انہوں نے تخت شاہی کو لات ماری اور تصوف کی راہ پر چل پڑے، پھر اللہ کو پا لیا۔ تو پھر بعد میں کسی نے ان سے دریا کے کنارے اپنی گدڑی سیتے ہوئے دیکھا، پوچھا ابراہیم ابن ادم یہ دیکھو تمہارا کیا حال ہو گیا، وہ دن اچھے تھے، شہنشاہی کے دن اچھے تھے، یا آج جو اپنی گدڑی خود بیٹھ کر اپنی سوئی سے سی رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی سوئی دریا میں ڈال دی، چونکہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اور دریا کی مچھلیوں سے کہا کہ مجھے سوئی چاہیے، تو کہا کہ سوئی، ہر دریا کی مچھلی ایک سونے کی سوئی لے کر اپنے منہ میں سطح آب پر آ گئی، پانی کی سطح پر آ گئی، کہا نہیں نہیں میری سوئی
तो लोहे की बनी हुई थी, मुझे अपनी सुई चाहिए। एक मछली ने डुबकी लगाई और आपके वो लोहे की सुई लाकर आपको दे दी। उस कहने वाले से कहा कि पहली मेरी हुकूमत सिर्फ बल्ख पर, इंसानों पर थी, लेकिन वो भी उनके सरों पर, उनके दिलों पर पता नहीं मैं करता था नहीं करता था। लेकिन जब से अल्लाह का हो गया, अल्लाह ने मेरी हुकूमत दरिया की मछलियों पर भी कायम कर दी है। अल्लाह के हो के तो देखो, अल्लाह के बन जाओ तो फिर देखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें कहां कहां की ताजदारी अता फरमाता है। तो इमाम गजाली को ये बात समझ आ गई। फलसफे की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते फिर उनकी अपनी जिंदगी जब सुलझी, आप यकीन करें ये जो मिनहाजुल आबिदीन आपकी किताब है, जो तसव्वुफ से शगफ रखते हैं, जो अपनी जिंदगी तब्दील करना चाहते हैं, जो ये समझते हैं, उन्होंने दिल के अमराज बताए, दिल के रूहानी अमराज, सिर्फ अमराज ही नहीं बताए, फिर उनके इलाज बताए, हर चीज का बयान मिनहाजुल आबिदीन के अंदर हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये 54-55 साल जिंदगी में इतनी तब्दीली उन्होंने अपने अंदर भी पैदा की और सोसाइटी, समाज और मुआशरे के अंदर भी इतनी तब्दीली पैदा फरमाती। और आप कहते हैं इसी मिनहाजुल आबिदीन में लिखा। अब देखें कि हमारे यहां तो तमीज रही ही नहीं, हम तो सिर्फ समझते हैं कि शायद जो है जो हराम करदा चीजें जो नाजायज जराए से, लेकिन तसव्वुफ ये कहता है कि हराम तसव्वुफ के यहां तो कुछ और ही हुआ करता है। जैसे मैंने एक मर्तबा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से ये अर्ज किया था कि किसी ने आकर उनकी बकरी खो गई, तो किसी ने आकर पूछा मेरी बकरी खो गई है। ठीक है, उस जमाने में तो बहुत कम लोग ऐसे होते थे, आज तो जो है किसी के घर से अगर उसका बच्चा भी 100 रुपए निकाल के लेके जाए तो वो इमाम साहब को तंग कर रहा होता है, इमाम साहब पैसे बहुत खो रहे हैं अलमारी में से, तावीज दे दो। सुभान अल्लाह। एक खातून आई मेरे यहाँ, जब मैं यहाँ नीचे रहता था, खातून आई, इमाम साहब पैसे बहुत गायब होते हैं, पैसे बहुत गायब होते हैं, कोई तावीज दे दें। मैंने कहा घर पे कौन कौन होता है, घर पे कौन होता है? कहते बस मैं हूं, मेरे शौहर हैं और एक ही बेटा है मेरा चांद। सुभान अल्लाह, वो चांद क्या खुल के आ रहा है ये अम्मा को नहीं पता। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई देखिए मैं आपको ये बात, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जरा इस तरह समझिए। बाज लोग ये कहते हैं कि जी सोने की चीज जैसे गुम हो जाती है? और बाज इस तरह कहते हैं कि घर में, जैसे भी घर में अभी चंद महीने पहले, एक साल चंद महीने पहले, अब उनको ये पता चलेगा मैं फजर में मिलता हूँ, फजर में आ रहा हूँ, उनको ये नहीं पता कि फजर में तो मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं इतनी लंबी बात सुनता ही नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अब आप खुद इससे अंदाजा लगाएं, घर में कहने लगे कि उनका गालिबन कोई दूध का कारोबार था, पता नहीं गोश्त का, तो कहने लगे कि घर में रखे हुए थे 10 लाख रुपए, 20,000 कम है। किसी बाबे ने कहा है कि जिन ले गए, तो भाई जिन अगर लेके गया है तो जिन 20,000 ही क्यों लेके जाएगा भाई छांट के, और जिन को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता। तो मैंने उससे कहा, मैं नौजवान था, मैंने कहा यार कोई अकल को हाथ लगाएं, तो अगर तिजोरी में उसने हाथ डाल ही दिया तो ये 20,000 क्यों निकालेगा, ऐसे तो 10 लाख रुपए। ठीक है, तो अब लोग ये कहते हैं कि बाबे बताते रहते हैं कि भाई जिन्नात हैं, जिन ले गए होंगे। तो हम तो सादे लोग हैं, देखिए मैं सादा बात करूं आपको, भाई हम कहते हैं कि भाई अगर जिन को शॉपिंग करने की जरूरत है ना, उसकी बीवी को शॉपिंग करानी है, अगर उसकी बीवी ने जिद कर दी है कि जी मुझे तो 100 लड़ा हार पहनना है सोने का, तो उसको तुम्हारी बीवी का हार ले जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा सर्राफा बाजार चला जाएगा, कामल गली चला जाएगा, सदर चला जाएगा। ठीक है, वहां जाएगा और जो ये सर्राफ हैं, सुनार हैं, इनकी तिजोरी खोलेगा, वहां से 3 लड़ा कई हार निकाल के बेगम को पहना देगा, बेगम भी खुश हो जाएगी, तो तूने 1 मांगा, ले मैं तेरे लिए 3 ले आया, खुश हो जा आप। तो वो यूं करेगा। अगर उसको डिनर कराना होगा तो डिनर कराने के लिए उसको तुम्हारे घर से 5-10 हजार रुपए चुराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बैंक चला जाएगा। मैं बैंक का नाम नहीं लेता तो जिन सुन ले, फिर मुस्लिम कमर्शियल बैंक वाले मेरे पास आ जाएं कि आपने मुस्लिम कमर्शियल बैंक कहा था, हबीब बैंक कहा था, हमारे यहाँ डाका पड़ा, मौलवी साहब तुम भी जिन्नों से मिले हुए हो, और समझो।
تو میں یہ نام نہیں لیتا تو کسی بینک میں چلا جائے گا, وہاں تو کروڑوں روپے لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ وہاں چلا جائے گا, وہاں سے لے کے جانی چھوٹی. تو یہ کیسی بات ہے؟ یہ عقل انسان کا سوچنا چاہیے, انسان کو سوچنا چاہیے کہ جناب یہ دنیا داری میں ضروری نہیں ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی, میں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا صرف آپ پیسے ایسی جگہ پر رکھیں کہ ایون آپ کے شوہر کو بھی نہیں پتا ہو پیسے کہاں رکھیں ہیں, چابی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں 1 ہفتے کے بعد آئیے گا, پھر تعویذ دیں گے. 1 ہفتے کے بعد بچے کا کان پکڑ کے لا کے 2 لگائے اس کے, ہاں یہی تھا, پھر لے کے جاتا تھا. میں تو حیران ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ کو سمجھ گیا اصل جن گھر میں ہوتا ہے, ہم کا جنات کو بدنام کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بس گمراہ کرنے کے چکر میں لوگ رہتے ہیں. تو جناب یہ رزق حلال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 2 نمبریاں کر کے ہی نہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں یہ لکھتے ہیں, کہا کہ ایک لقمہ حرام, ہم تو تمیز ہی نہیں کرتے اس بات کی, کہا ایک لقمہ حرام انسان کے جسم کے اندر 25,000 تبدیلیاں پیدا کرتا ہے باڈی کے اندر. ابھی روح کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ہم کہتے ہیں کہ جی امام صاحب تعویذ دے دو, امام صاحب دم کر دو, امام صاحب وظیفہ بتا دو, بچہ سنتا نہیں ہے, بچے کی طرف. بھائی اللہ کے بندے, خود امام غزالی کے جو والد تھے, ان کا نام بھی دیکھیں, خود ابو حامد ان کی کنیت ہے, حجت الاسلام ان کا لقب ہے. ابو حامد محمد بن احمد الغزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور یہ غزالی, اب ہم نے تو ان کو بہت ہلکا لیا ہے. میں رزق حلال کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ آپ کے والد, ان کا نام بھی یہی تھا یعنی محمد, آپ کے والد غزال کہتے ہیں اون کاٹنے والے کو. آپ جتنے بھی بڑے بزرگ دیکھتے ہیں یعنی حلال کا اتنا خیال کرتے تھے, کیونکہ اپنے ہاتھ سے ہی دھاگا بنتے تھے, اون بنتے تھے, تو ان کو پتا ہوتا تھا اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے, یعنی پیورلی میں نے خود اس کو کاٹا ہے اور میں اپنے حساب سے اس کو بیچ رہا ہوں مارکیٹ کے اندر, بازار کے اندر. یعنی اتنی احتیاط تھی, تو اس لیے ان کو غزالی کہا جاتا ہے. تو ان کی نسبت کے اعتبار سے یعنی یہ ان کا پروفیشن اور ان کا پیشہ تھا. تو والد نے ہمیشہ حلال کھلایا. تو دیکھو پھر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عبقری شخصیت بن گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے روحانی مدارج کو اتنا بلند کر دیا کہ آج یعنی 505 میں آپ کا وصال ہوا ہے, تو 900 سال امام غزالی کو ہو گئے, لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے فاضل امام آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے, یہ میں بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو دور ہے بڑا عجیب و غریب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کوئی کہانی ہے, کہانی نہیں ہوتی. ان کو بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے. اب امام محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے تفسیر روح المعانی میں اس کو لکھا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس کو لکھتے ہیں. اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ, شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ فیڈرل بی ایریا, انہوں نے طبیان القرآن میں بھی حوالہ محمود آلوسی کے دیا. انہوں نے بھی یہ درج کیا کہ آپ کا روحانی مقام کیا تھا. یعنی جب آپ تصوف کی طرف آئے, کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جناب موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے 6 آسمان پر ملاقات ہوئی. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. بعض نے اس کی سند پر کلام کیا ہے, بات کی ہے,
لیکن یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے، بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ امام محمود آلوسی نے اسی کو بنیاد بنا کر تو یہ واقعہ لکھا۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے حدیث فرمائی کہ میری امت کے جو علماء ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، تو ایسا آپ نے کیوں کہا؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو آپ کے جو امت کے علماء ہیں وہ کس کیلیبر کے ہیں، کس درجے کے ہیں، جو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں؟ تو کہتے ہیں اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام غزالی کی روح کو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ جب پیش ہو گئی روح حضرت امام غزالی کی، تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے پوچھا من انتا یا ما اسمو کا، تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا، یعنی امام غزالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر جواب دیا۔ اب سوال کیا تھا کہ ما اسمو کا یا من انتا، تم کون ہو، ٹھیک ہے۔ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا بھائی محمد احسان الحق، ختم کہانی۔ تو انہوں نے کیا کہا جواب، جب انہوں نے کہا کہ من انتا یا ما اسمکا، تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو، تو کہا کہ انا محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد، اس طرح۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، میں نے تم سے تقریر تھوڑی سننی تھی، میں نے تو تم سے نام پوچھا، تو اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام غزالی نے پھر جواب دیا، کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بڑے ادب سے عرض یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو جواب دیا، تو آپ نے اعتراض کر دیا کہ اتنی لمبی بات کیوں کی؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ سے یہ پوچھا جب آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، تو اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تمہیں کہنا چاہیے تھا اے موسیٰ، آپ کہہ دیتے قال ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، میرا ڈنڈا ہے، لیکن آپ نے ایسے نہیں کہا، آپ نے کہا قال ہی عصایا اتوکأ بها واحش بها وعلى غنمي فيها معارب اخرى، آگے سے آپ نے کہا کہ یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریاں بھی ہانکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ضرورت پڑے تو میں اس سے لاٹھی لگا کے چل بھی لیتا ہوں، سہارا بھی لیتا ہوں، تو اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، سیدھے کہہ دیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرا اللہ مجھ سے کلام کر رہا تھا، مجھے تو موقع ہاتھ آ گیا، اب اللہ نے پوچھا یہ تو میں نے سوچا ذرا اللہ سے لمبا کلام کروں، میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے تو میں رب سے کلام کو طوالت دے دوں، لمبی کر دوں تاکہ اللہ سے لمبی بات ہو جائے۔ تو کہا کہ میں بھی کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں، اور ایک طرف تاجدار انبیاء ہے، دیدار ان کا کر رہا ہوں، تو سوچ رہا ہوں لمبا کلام کلیم اللہ سے کروں اور دیدار حبیب اللہ کا کر لوں۔ تو کہتے ہیں امام علی سکتے ہیں اس پر حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، اتنے مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک بھی نظر آ گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دو روایت کہتے ہیں کہ پھر جب دوسری دلیل دی نا یوم تلک بیمینک یا موسیٰ والا جواب جب دینے لگے امام غزالی، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شانہ ایسے دبایا، یعنی کہ بھائی غزالی ادب، نبی کی بارگاہ کلیم اللہ سے کلام کر رہے ہو، بات کر رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب امام غزالی 450 ہجری میں پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے انگلیوں کے مبارک آپ کی اس جگہ پر موجود نظر آتے تھے۔ جی ہاں، یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ میں ان کے حوالے سے دو ایک تربیتی باتیں، اسی لیے میں نے کہا جو تصوف سے شغف رکھتے ہیں، جو زندگیوں میں تبدیلیاں چاہتے ہیں، انہوں نے تو 55 سال کی زندگی میں اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اتنا بڑا علمی ذخیرہ چھوڑ گئے۔ اور منہاج العابدین کے اندر آپ لکھتے ہیں میرے دوستوں،
میرے بزرگوں، میرے بڑوں، میرے بھائیوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ سمیت یہ دعوت مجھے بھی ہے. سب سے پہلے قو انفسکم، یہ دعوت میرے اپنے لیے ہے. پھر آپ میرے احباب ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے مقتدی ہیں، میرے نوازی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں. میں آپ کے ساتھ للہیت خلوص کا ایک تعلق رکھتا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ امام غزالی کا تذکرہ چھیڑا ہی اسی لیے کہ آپ کی تعلیمات دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگیوں کو ہم کیوں نہیں تبدیل کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کو اپنے لیے مقرر کر دیا، کسی وائس کو کہا کہ روزانہ مجھے ہلا ہلا کر یاد دلاتے رہنا کہ عمر یہ زندگی عارضی ہے، ان قریب تجھے موت آ لے گی، ان قریب تجھے موت آ لے گی. وہ یہ پیغام روزانہ وہ شخص دیتا رہا. اور پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس کام سے فارغ کر دیا. کہا آج سے تمہاری چھٹی. تو کہا کہ چھٹی، میری ملازمت، چھٹی کس بات کی؟ کیا اب آپ کو تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ اب آپ کو موت یاد دلانے کی. کہا آج صبح جب میں داڑھی کے بال بنا رہا تھا تو مجھے اپنے داڑھی میں ایک سفید بال نظر آ گیا اور وہ بال مجھے بتاتا تھا عمر تو بوڑھا ہو گیا، تو بوڑھا ہو گیا. ہمارے کتنے بال سفید ہیں، عمر کا اکثر حصہ گزر گیا. اب تو اللہ کی طرف رجوع کریں. بعض کہتے ہیں کہ جی ہم کمزور ہو گئے، 60 سال 65 سال، جی ہم نقاہت کا شکار ہو گئے، ہم کیا کریں. حضرت مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی 86 سال کی عمر میں جنگ یرموک پہ اترے. یعنی ایمان وہ قوت تھی کہ آپ نے اس رومی لشکر کے ایک گھوڑے کی دم پکڑ کی. 86 سالہ 86 ایئر اولڈ 86 سالہ بوڑھا جب اس گھوڑے کی دم کو پکڑ لیتا ہے تو وہ رومی پہلوان اپنے گھوڑے کے پاؤں کو جنبش بھی نہیں دے سکتا، ہلا نہیں سکتا. یہ ایمانی طاقت ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جس کی عمر 40 سال ہو جائے، 40 ایئرس، جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کے وجود کا شر، اس کی گناہ، اس کی برائیاں، اس کی خامیاں، اس کے نقائص کا اس کے خیر پر غالب نہ آئیں، یہ دعوت فکر ہے. دعوت فکر ہے. میں نے کہا قو انفسکم، پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے. کہا 40 سال جس کی عمر ہو گئی اور اس کے وجود پر، اس کے وجود کے شر پر خیر غالب نہیں آیا تو کہا وہ جہنم کی تیاری کر لیں، ریڈی ہو جائے. کیونکہ سمجھو کہ آدھے سے زیادہ یعنی وہ 2/3 حصہ گزار چکا اپنی عمر کا. تو کہا کہ پھر وہ یاد کر لے کہ اب وہ جہنم کی تیاری کرے. اور دوسری بڑی فکر انگیز بات حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے، اب ہم کتنے سادہ ہیں، آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی امام صاحب شاید نعت خوانوں کے مخالف ہیں یا وہ واعظین ہر وقت جی اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کرم فرمانے والا ہے، اللہ تو جنت دے گا، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، جی ہم تو ایسے ہی چلے جائیں گے. بھئی کیا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے؟ تابعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے؟ حضرت داتا گنج بخش حضور سیدنا غوث العظم، حضرت شیخ معین الدین ابن عربی، حضرت شیخ معین الدین چشتی، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگان دین، حضرت بابا فرید، یہ بڑے بڑے زعماء، صوفیاء، مشائخ، علماء، کیا انہوں نے صرف نعروں کی بنیاد پر کہا کہ جنت میں چلے جائیں گے؟ انہوں نے تو اعمال بھی کیے. امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص جو روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتا تھا، روزانہ، ڈیلی، اور رمضان المبارک میں روزانہ 2 قرآن پڑھتا تھا، ایک دن میں اور ایک رات میں، اور وہ بھی رات کی تنہائیوں میں اپنی سفید داڑھی پکڑ کر یہ کہتا تھا اللہ ابو حنیفہ کے بڑھاپے پہ رحم کرنا. اور قیامت کے دن ابو حنیفہ اگر بخشا گیا تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی، اچنبے کی بات ہوگی کہ ابو حنیفہ بخش دیا گیا. اس پائے کے علماء، مشائخ، صوفیاء، اور ہم کہتے ہیں کہ جی بس اللہ کریم ہے، اللہ تبارک و تعالی غافر ذنب ذی الطول، کہا کہ لیکن وہ غافر ذنب بھی ہے
لیکن پھر وہ گرفت کرنے پر آئے تو پھر وہ گرفت نہیں کر دیتا ہے. ہمیں فکر ہی نہیں رہی, خالی ہم نے جنت کو ایک سبحان اللہ کی دوری پر رکھ دیا, اور صرف لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشیریت بشارت سنانا, خوشخبری دینا, یہ ان کی شان تھی, لیکن ساتھ میں انذار بھی تھا, نذیریت بھی تھی. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. پورا قرآن پڑھو اور پورے قرآن کی تبلیغ لوگوں تک پہنچاؤ. لوگوں کو اللہ کے خوف سے بے خوف مت کرو. یہی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, کہا کہ جو بغیر عمل کے جنت کی تمنا کرے, یعنی عمل نہیں کرے اور جنت کی تمنا کرے, تو کہا کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. کیا کرایا کچھ ہے نہیں اور جنت میں جائے گا, ایسے کیسے چلا جائے گا بھائی جنت میں؟ یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں, اور انہوں نے علماء کو بھی جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ الناس کلہم موتا, کہا کہ سارے لوگ مردہ ہیں الا العلماء, سوائے علماء کے. کیونکہ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ جو عالم ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, علم والے ہیں, وہ بغیر علم والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. امن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس, کہا کہ وہ مردہ اور وہ زندہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک تو مردہ ہے, نہ اس پہ ایمان ہے, نہ تقوی ہے, نہ عمل ہے, نہ نیکی ہے, نہ صالحیت ہے, نہ زہد ہے, نہ ورع ہے, نہ شرافت ہے, نہ نجابت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ اور دوسری طرف ایک عالم ہے جس کے پاس عمل صالح بھی ہے, تقوی بھی ہے, طہارت بھی ہے, علم بھی ہے, زہد بھی ہے, ورع بھی ہے, پرہیزگاری بھی ہے, اللہ کا خوف بھی ہے. تو کہا کہ باقی الناس کلہم موتا, سارے لوگ مردہ ہیں مگر علماء زندہ ہیں. اور پھر فرمایا العلماء کلہم نائم الا العاملین, کہا کہ سارے علماء پھر سو رہے ہیں, بیدار علماء وہ ہیں جو ساتھ میں عمل بھی کرتے ہیں, خالی علم نہیں رکھتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں. کہا الا العاملون خسران الا المخلصین, کہا کہ سارے عمل کرنے والے, سارے عامل خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں, مگر جن کے عمل میں اخلاص ہو, جو مخلص ہو. اسی لیے شیطان نے بھی جب کہا نا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, تو اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین, جو میرے خالص اور مخلص بندے ہوں گے تو انہیں نہیں بہکا سکے گا, کیونکہ ان کے دل میں میری محبت نے ایسی جگہ بنا لی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین, کہا کہ پھر سارے مخلص خطرے میں ہیں ہر وقت, کیونکہ اگر ان کے اندر ریاکاری آ گئی, دکھاوا آ گیا, تو کہا کہ پھر وہ جو ہے نا ہر وقت اس خطرے سے دوچار رہیں گے جب تک ان کے دل میں اللہ کا خوف نہ آ جائے, اللہ کی خشیت نہ آ جائے. وہ سارے مخلص بیکار چلے جائیں گے. یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات ہیں. تو نہ صرف ان صوفیاء کو, ان مشائخ کو پڑھیں, خاص طور پر امام غزالی کی 2 کتابیں تو پڑھنے کے لائق ہیں. میں یہ سجیسٹ کروں گا, آپ کو ایڈوائس دوں گا, آپ سے عاجزانہ مشورہ دوں گا کہ جو پڑھنے پڑھانے کا آج کل تو میں نے کہا جیسے پڑھے لکھے لوگ مقالے لکھتے ہیں کاپی پیسٹ کر کے, ٹھیک ہے, تو اسی طرح لوگ بغیر پڑھے لکھے بس اسی طرح اس کی سن لی, اس کو دیکھ لیا, اس کو دیکھ لیا. نہیں, جو تصوف سے شغف رکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ منہاج العابدین اور کیمیائے سعادت, یہ 2 کتابیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہیں. ضرور اپنے زیر مطالعہ رکھیں, پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں کیسے انقلاب آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کروڑوں رحمت برکت نازل فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.